رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ میں تیمم کیسے کروں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی خاموش ہی تھے، تو میں نے انہیں یاد دلایا کہ آپ کو یاد ہے کہ ایک سفر کے اندر ایک مہم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روانہ کیا تھا اور ہم دونوں ہی راستے میں جنبی ہو گئے تھے، ہمیں احتلام ہو گیا تھا، غسل جنابت فرض تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، احکام واضح نہیں تھے، تیمم کا طریقہ معلوم نہیں تھا، تو انہوں نے تو پانی میسر نہ آنے کی وجہ سے نماز ادا نہیں کی، اس کو قضا کر لیا۔ تو حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو گیا، اور جس طرح جانور لوٹ پوٹ ہوتے ہیں، یہ باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس طرح چپایا مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہوتا ہے، میں ویسے مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہوا، اور میں نے سمجھا کہ وہ جو طریقہ تیمم کا ہے اس کے اندر اور غسل کے اندر فرق ہے۔ تو غسل تو ایسے ہی ہوگا نا، وضو کے اندر تو ہم مخصوص آزاد ہوتے ہیں، تو غسل کے اندر سارے جسم کے اوپر پانی بہاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ مٹی جب تک سارے جسم کے اوپر مس نہیں کرے گی، نہیں لگے گی، تو پھر غسل تو نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایسا کیا۔ واپسی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے اس طرح تیمم کیا ہے، غسل کا تیمم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ مٹی کے اوپر مارے، ان کو اپنے چہرے کے قریب کر کے پھونک ماری، مٹی کو اڑایا، اور اس کے بعد اپنے چہرے کے اوپر دونوں ہاتھ ملے، اور پھر اپنے ہاتھوں کے اوپر پہلے بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر اور پھر دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر کونی تک اس سے مسح کیا، اور آپ نے فرمایا تمہارے لیے یہ اتنا ہی کافی تھا۔ تو وضو اگر کرنا ہو تو بھی تیمم کا یہی طریقہ ہے، اگر غسل جنابت کرنا ہو تو بھی تیمم کا یہی طریقہ ہے۔ اگر پانی میسر نہیں ہے، جو اللہ رب العزت نے یہاں کی صورتیں بیان کی ہیں، تو پھر وہ تیمم کر سکتا ہے، اور تیمم کا یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا کہ اللہ تم پہ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اور یہ مضمون سورہ بقرہ کے اندر بھی، جہاں اللہ رب العزت نے روزوں کے احکام بیان کیے تھے کہ مسافر کو رخصت دی، بیمار کو رخصت دی، تو وہاں پہ بھی اللہ نے کہا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تمہیں تنگیوں کے اندر تمہیں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ تو اللہ کے ہر حکم کے اندر حتی المقدور کوشش ہوتی ہے کہ ریلیکسیشن دی جائے، گنجائش دی جائے، وسعت دی جائے، آسانی پیدا کی جائے۔ تو یہ وضو اور تیمم کے اور غسل جنابت کے مسائل کے اندر بھی اللہ رب العزت نے آسانی پیدا کی۔ اگر وہ بادشاہ ہے، اور پیچھے ہم نے اسی صورت کی پہلی آیت کے آخر میں پڑھا کہ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ ہم تو مخلوق ہیں اور مسلمان ہیں، ہم اسے مانتے ہیں، تو ہماری سمجھ میں کوئی بات آئے نہ آئے، ہم پابند ہیں اس کے حکم کو ماننے کے۔ تو اگر یہ وہ تیمم کی گنجائش نہ دیتا، تو ایسا بیمار کہ جس کی بیماری کے اندر پانی کی وجہ سے اضافہ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بھی پانی کے ساتھ غسل کرنا اور وضو کرنا فرض ہوتا، تو یہ ایک مشقت والا عمل تھا۔ بہرحال اللہ کا حکم تھا، عمل تو کرنا تھا، لیکن اللہ رب العزت ہر معاملے کے اندر، پورے کے پورے دین کے اندر آسانیوں کا معاملہ فرماتا ہے، انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے لیے تنگی پیدا کرے، لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے، اور جو اس نے نعمت تم پہ کی ہے اس کو تمام کر دے۔ پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، پاکیزہ ہونے کے لیے وضو سے انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور غسل جنابت کی صورت میں غسل لینے سے انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں نعمت سے مراد اسلام دین ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ نعمت ہے کہ اس نے پاکیزگی حاصل کرنے کے یہ طریقے بیان کیے اور اس کو لازم ملزوم کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حیوانی معاشروں کے اندر، ہندوازم کے اندر، سکھزم کے اندر ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا
کہ آپ کے اوپر غسل جنابت فرض ہے، آپ نے اپنی بغلوں کے بال اتارنے ہیں، زیر ناف بال صاف کرنے ہیں۔ تو اسلام اعتدال کا دین ہے، نہ صرف روحانی پاکیزگی پہ زور دیتا ہے، جسمانی پاکیزگی کی بھی بات کرتا ہے۔ اس کا تعلق جسمانی پاکیزگی کے ساتھ ہے۔ جب تک آپ کا جسم پاکیزہ نہیں ہوگا تو آپ کی روح پاکیزہ کیسے ہو سکتی ہے، آپ کی روحانیت پر کیسے پاکیزہ ہو سکتی ہے؟ تو روحانیت کو بھی پاکیزہ اسلام کرتا ہے کہ انسان کی سوچ، فکر، اس کی زبان، اس کا نظریہ، دل و دماغ پاک اور صاف ہوں، اور انسان کا جسم بھی پاک اور صاف ہو۔ جسم پاک صاف ہوگا تو اس کی عبادت کے اندر پاکیزگی اور لطف پیدا ہوگا۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے احکام بیان فرمائے، ایسے احکام واضح فرمائے، اس لیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور یقیناً یہ ایسی بات ہی ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو مسلمان ختنہ کرتے ہیں تو یہ بھی پاکیزگی کا ایک ذریعہ ہے۔ آج کل تو میڈیکل سائنس کے اندر سائنس یہ کہتی ہے کہ جن لوگوں کے ختنے نہیں ہوتے ان کو پینس کے کینسر کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کہ جب ختنہ ہو جاتا ہے بچے کا تو انسان پینس کے کینسر اور اس کی بہت ساری موذی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ جو پیشاب کے قطرے اور جراثیم ہیں ان کا انزال ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو عین فطرت ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دین اسلام تو نام ہی فطرت کا ہے۔ تو دین اسلام کے ہر حکم کے اندر اللہ کی حکمت ہے اور فطرت کے عین مطابق ہے، اور جو انسان عمل کرتا ہے اور پھر اس کی ثمرات دیکھتا ہے تو وہ شکر کیے بنا نہیں رہ سکتا کہ اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں اس کے اندر انسان کی صحت بھی ہے، انسان کی نجات بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے، تو پھر وہ لازم آتا ہے اس کے اوپر کہ وہ شکر کرے، اور جو اللہ کے دین کی مزاج کو سمجھتا ہے اور عمل کے بعد اس کے ثمرات دیکھتا ہے تو یقیناً اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔